السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ الیکشن 2018 پاکستان میں صرف 12 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت رہ چکا ہے، اور بھرپور طریقے سے اس دفعہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا یہ واقعی ایک اہم اور تاریخی الیکشن ہوگا، جس میں کہا یہ جا رہا ہے، توقعات یہ کی جا رہی ہیں کہ ملک میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی اور اس الیکشن کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ تو آج کے ہم پروگرام میں اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ الیکشن 2018 میں انتخابات کون جیتے گا اور حکومت کون بنائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو مشکلات ہوں گی ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا حکومت کے پاس کوئی لائحہ عمل ہوگا، یا جو حکومت آئے گی کیا وہ کس طرح سے جو مشکلات آئیں گی ان سے نکل پائے گی۔ تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو آنے والی نئی حکومت ہوگی، جہاں پر سب سے بڑے جو انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا اس میں معیشت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور دفاع بھی ہے، اور اسی طرح خارجہ امور بھی ہیں اور داخلی مسائل بھی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان ہوں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، معروف معیشت دان ہیں پاکستان کے۔ وہ معیشت پر روشنی ڈالیں گے کہ آنے والی حکومت کس طرح سے معاشی حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو فیس کرے گی، پھر کیسے ان سے نکل سکتی ہے، کیا ممکن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے، اور یہ الیکشن کس طرح سے اہمیت کا حامل ہے اور کیوں ہے، اور کس طرح کامیاب رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری محترم جناب قمر دلشاد صاحب اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جناب فردوس جمال صاحب، وہ ہمارے ساتھ دیں گے اور وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آنے والی حکومتوں کو مسائل کا سامنا ہوگا، اور کیسے یہ انتخابات جو ہیں اچھے طریقے سے ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ کون انتخابات جیتے گا۔ ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ اسٹوڈیو مہمان سے۔ السلام علیکم فردوس صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی گہما گہمی رہی الیکشن، جو کمپین چلتی رہی کل ختم ہو گئی، تو آج یعنی پاکستان میں دیکھا جائے تو سکون کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اب ہر کسی کی نظریں ہیں کل کے دن پر، اور کل رات کو ہی نتائج نکلیں گے۔ تو آپ کے خیال میں پہلے تو یہ بتائیں کہ جو انتخابی کمپین ہے یہ کیسی رہی، اور پاکستان کے جو ماضی کے الیکشن تھے وہ اور یہ والے الیکشن، ان میں فرق کیا ہے، اور عوام کا جوش و جذبہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ لگاتار دوسری مرتبہ ایک جمہوری پروسیس سے گزر کے ایک جمہوری حکومت دوسری جمہوری حکومت کو ہینڈ اوور کر رہی ہے اپنے اس کو انتخابات کو، اور پرامن انتخابات ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ماضی کی نسبت پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے تمام طبقات اور تمام شہروں میں دیہاتوں میں الیکشن کی گہما گہمی بہت زیادہ ہے، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، ووٹرز کا زیادہ لوگ نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے، اور شعور کی سطح بہت بلند ہے۔ ہر شخص اس بات کو ڈسکس کر رہا ہے کہ میں ووٹ کیوں دے رہا ہوں، یا پھر مخالفین کی ان کی جو ناقص پالیسیز ہیں ان پہ بات کر رہا ہے، اپنی اچھی پالیسیز رکھ رہا ہے۔ تو مطلب ایک شعوری الیکشن میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے منفی پہلو بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن مثبت پہلو اور امید کے پہلو بہت زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ ہمیں ایک بہتر پاکستان اور ایک روشن پاکستان انشاءاللہ دے گا۔ میں بہت پر امید ہوں اس دفعہ کے الیکشنز کے حوالے سے۔ تو ان الیکشن میں کہا یہ جا رہا ہے دونوں طرح سے، ہر پارٹی یہ دعویٰ کرے کہ ہم جیتیں گے، تو لیکن ہم نے کچھ چیزیں یہ بھی دیکھیں اس انتخابی کمپین کے اندر کہ جو ووٹرز ہیں ان کے پاس 5 سال کے بعد وہی نمائندے دوبارہ آئے، اور جیسے پہلے ہوتا ہے کسی حد تک وہی دیکھنے میں آیا کہ برادریزم بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا، کیونکہ بہت سے ڈیروں پر لوگ گئے اور ووٹ مانگے، لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے ہیں، فلاں وزیر صاحب ہمارے پاس آئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو جاگیردارانہ سسٹم ہے کیا اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، پہلے بات تو یہ کہ میرے خیال میں متحدہ مجلس عمل کے علاوہ
ساری سیاسی پارٹیاں یہ امید رکھی ہوئی ہیں کہ ہم جیتیں گے، اور متحدہ مجلس عمل کے نائب صدر صاحب نے تو اعلان کیا کہ ہم پنجاب سے نہیں جیت رہے۔ یہ تو ان کے علاوہ مطلب جو پارٹیاں جن کے 37,000 بھی ووٹ نہیں ہوگا، وہ بھی، یہ سیاست میں ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ ایک امید دیتے ہیں، آپ شیخ رشید کے اوپر الیکشن نہیں لڑنے کی پابندی لگ گئی، وہ معطل ہو گیا، اس کے باوجود وہ اپنے ووٹرز کو، میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا ہم جیتیں گے۔ مطلب ایک امید آپ نے الیکشن کے رزلٹ نکلنے تک دینی ہے، اور یہ اس الیکشن پروسیس کا حصہ ہے۔ لیکن دیکھو جاگیردارانہ سسٹم ہمارے ہاں اگر آپ نے ختم کرنا ہے، بہت مشکل ہے، چونکہ الیکٹیبلز اور یہ عمران نے بھی کہا یہ مجبوری اس کی، اس سسٹم کو ختم کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے ہماری قوم کو، ہماری عوام کو، ہمارے ووٹرز کو، کہ جو 40 سال سے 2 جاگیردارانہ خاندانیں حکومت کر رہی ہے ہم پہ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان لوگوں کی حکومت کو ایک دفعہ جب ختم کریں گے، چونکہ سارے جو جاگیردار ہے، الیکٹیبلز ہے اور سرمایہ دار ہے، وہ سارے ان دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو ایک دفعہ تاریخ کے کوڑے دان میں جب دفن کیا جائے گا تو ایک امید ہوگی کہ آپ آگے بڑھ کے، عام آدمی کو امید ہوگی کہ وہ بھی الیکشن پروسیس کا حصہ بنے گا۔ دیکھیں آپ، بھٹو صاحب نے یہی نعرہ لگا کے آیا تھا کہ میں جاگیرداروں پہ کتے چھوڑوں گا، لیکن وہ نعرہ، وہ جب لاہور میں آتا تو وہ نعرہ لگاتا تھا کہ جاگیرداروں پہ کتے چھوڑوں گا، اور اس کا ارادہ تھا کہ پنجاب کے جاگیرداروں پہ کتے چھوڑے، لیکن سندھ کے سارے جاگیرداروں کو اس نے اپنے ساتھ ملا دیا۔ یہی صورتحال نون لیگ کی رہی کہ پنجاب کے سارے جو چودھری ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اسی وجہ سے آپ کا پولیس سسٹم، آپ کا کوئی ادارہ قائم نہیں رہتا ہے، کوئی ادارے میں شفافیت اور اس میں استحکام نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ سارے ادارے آپ کے، اگر کسی اس میں ضلع میں جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں، وہاں پولیس ہے تو وہ اس جاگیردار کو جواب دہ ہے، اس کے گنڈے ہیں، اس کے لوگ ہیں، اس کا اثر نفوذ ہے۔ تو ایک اس طرح کا مطلب پورا پاکستان عملی طور پہ جمہوریت یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ جکڑا ہوا ہے، اس کے چودھری سسٹم میں اور وڈیرے سسٹم میں۔ اس سب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان 2 خاندانوں کو ایک دفعہ شکست دے دے، چونکہ یہ بنیاد ہیں اس فساد کی، جڑیں ہیں اس فساد کی، اور اساس ہیں اس فساد کی، جو سارے سسٹم کے اوپر امبریلا چھتری بنا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ان کو شکست دینے کے بعد ایک نئی قیادت جب سامنے آئے گی، لوگوں کے اندر ایک نئی امید ہوگی۔ تو آپ کے خیال میں اگر ان 2 خاندانوں کو شکست اس انتخابات میں دے دی جائے تو تحریک انصاف فرض کریں کہ وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی تو بہت سارے جاگیردار شامل ہیں، دیکھیں تو پھر وہ دوبارہ سے مضبوط ہو جائیں گے۔ دیکھیں ان کے ساتھ جو جاگیردار شامل ہیں وہ ظاہر ہے پہلے ان پارٹیوں میں رہ چکے ہیں، ان پارٹیوں نے الیکٹیبلز، یہ اصطلاح کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، لیکن جب تحریک انصاف میں گئے تب ان کو معلوم ہوا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مطلب اگر کسی علاقے میں کوئی ایک جاگیردار ہے تو اس کے اثر و نفوذ ہے تو اس کے اثر و نفوذ سے ووٹ لینا، اصل ایشو یہ نہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ان جاگیرداروں کو آپ کی حکومت کی پالیسیز ایسی آپ بناتے ہیں کہ ان کو تحفظ فراہم ہوتا ہے۔ عمران نعرہ لگاتا ہے ادارے بنانے کا، جب ادارے بنیں گے، ادارے اپنے کام کر لیں گے تو ان جاگیرداروں کی جو ایکسیس ہوگی، ان کے جو وہ ہوگا مداخلت کے وہ ہوں گے، وہ کم پڑ جائیں گے۔ وہ ایک عام جتنے ممبر اسمبلی کے یا نمائندے کے ان کے پاس وہ ہوں گے، اختیارات ہوں گے، وہی ہوں گے۔ آپ کسی سسٹم کو دیکھو، اکھاڑ پھینکنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑا سا آپ کو کام کرنا پڑے گا، تو مجھے امید ہے کہ عمران جو ہے یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن اس میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پر امید ہیں، تو لیکن جو دوسری طرف جو الیکٹیبلز لوگ ہیں، تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ مل جائیں لیکن اس کے باوجود ممکن ہے حکومت نہ بنا پائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آنے والی جو حکومت ہے، چونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کون جیتے گا، تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اور جو ماحول انتخابی کمپین کا رہا، تو کس کی فیورٹ زیادہ کی جا رہی ہے اور کس کے چانسز زیادہ ہیں؟ دیکھو یہ تو ابھی تو میرے خیال میں یہ بہت واضح ہو گیا، ابھی میں نون لیگ کے جو لکھاری تھے، جو ان کے تجزیہ نگار تھے، جو ان کے میڈیا پرسنز تھے، ان سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان جیت رہا ہے، اور اکثریت اس کی مطلب واضح اکثریت تو نہیں ہوگی، 2/3 تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال سب سے زیادہ جو حیران کن نتائج لے گا وہ عمران خان لے گا، جیتے گا۔ البتہ اس کو کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کے آزاد کو ملاتا ہے یا کچھ اور پارٹیوں کو ملاتا ہے، میں بھی پیپلز پارٹی کو بھی شاید ملا لے، یہ بھی امید کی جائے۔ سیاست میں سب کچھ امکان کا وہ ہوتا ہے۔ متحدہ مجلس عمل نہیں، متحدہ مجلس عمل میرے خیال میں، چونکہ ابھی دیکھیں میں ایک ابھی بھی لکھ کے آ چکا ہوں کہ متحدہ مجلس عمل بدقسمتی سے ہم پہ الزام آتا ہے مدنی صاحب کہ آپ لوگ دینی لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن نہیں پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ ریزن کیا ہے، وجوہات کیوں ہیں، کیونکہ آپ سپورٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں متحدہ مجلس عمل نے ہمیشہ دیندار لوگوں کو، ان کے لیے جو ہے نا عوام میں ان کی ہمدردیاں کم کرنے کے باعث بنی ہے،
ان سے محبت بنانے کا باعث نہیں بنی. اب دیکھیں متحدہ مجلس عمل پورے پاکستان میں جہاں جہاں انہوں نے نمائندے کھڑے کیے ہیں وہاں یا تو نون لیگ کے حق میں بیٹھ رہے ہیں یا پھر یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ. ابھی بہاولپور لے لے NA 170 ڈاکٹر اپنے وسیم اختر صاحب تھے, ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے بلیغ الرحمان صاحب کھڑے تھے مسلم لیگ نون کے, اور وہاں پہ جو شفقت الرحمان صاحب تھے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی اس پہ کھڑے تھے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے بلیغ الرحمان کے حق میں بیٹھنے کا انہوں نے اعلان کیا. نمائندہ کس کا ہے؟ وہ متحدہ مجلس عمل کا ہے. اس نے وہاں ان کے حق میں بیٹھنے کا اعلان کیا کہ بھائی ہم نون لیگ کو نقصان دینا نہیں چاہتے. اسی طرح اسلام آباد میں میاں اسلم کے مقابلے میں اس کو انہوں نے سپورٹ کی, کیا کہتے ہیں, خاقان عباسی کو. اس طرح مختلف حلقوں میں یہ نون لیگ کو سپورٹ کرے گی, خود ان کا اپنے جتنے کا کوئی پروگرام ہے کہ بی ٹیم ہے نون لیگ کی. یہ بات ٹھیک ہے بالکل. میں تو ہم شروع سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل اس دفعہ رائیوان کی خوشنودی اور رضا کے لیے بنائی گئی, اور ان کو لیکن مجھے خطرہ یہ لگ رہا ہے, دیکھو سیاست ہے, یہ مولانا صاحب کی سیاست سے ساری دنیا واقف ہے, خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جیتنے کے بعد جو 17-18 ان کی سیٹیں ہوں گی یہ لے کے کوشش کریں گے یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ جائے اسمبلی میں. یہ امکان موجود ہے. اور KPK میں کیا کہتے ہیں آپ؟ KPK کی صورتحال تو بہت واضح ہے میرے خیال میں. KPK دوسری بار تو KPK کیا وہ ہے, ان کا ایک سوچ ہے, ان کا ایک ذہن ہے کہ وہ ایک دفعہ جس کو جتاتے ہیں اس کو بہت مشکل ہوتا ہے دوبارہ وہ ووٹ دے دیں. یہ ان کی ماضی کی تاریخ رہی ہے. لیکن وہاں پہ اس دفعہ عمران نے بہت کام کیا ہے. میڈیا جو بھی بولے لیکن انہوں نے اداروں میں بہت کام کیا, اچھے ہاسپٹلز بنائے ہیں, ایجوکیشن کی لائن میں انہوں نے کام کیا ہے, ادارے بنائے, لوگوں کو جو ڈنڈیاں مارتے تھے ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں لوگ, مطلب انہوں نے کام وہاں پہ کیا. تو خیبر پختونخوا میں بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ تحریک انصاف اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, وہاں پر اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں KPK میں. یہ آپ نوٹ, اور اگر اکیلی نہ بنا سکی تو پھر آپ کے کیا خیال ہے, متحدہ مل جائے گی ساتھ؟ دیکھو متحدہ پھر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ متحدہ الیکشن کے دوسرے دن سب سے پہلے متحدہ ٹوٹ جائے گی. یہ میں انکشاف کر رہا ہوں. اچھا, متحدہ ٹوٹ جائے, ان کے اندر کے جتنے اختلافات ہیں یہ الیکشن تک انہوں نے برداشت کر کے. جماعت اسلامی الگ ہو گیا اپنی سیٹیں لے کے, کیونکہ جماعت اسلامی کو نقصان بہت زیادہ ہو گیا. ایک تو جماعت اسلامی کو ان کی جو امیدیں تھیں اس کے مطابق سیٹیں نہیں ملی, جہاں جہاں تھے ان کے بندوں کو سیٹیں نہیں ملی. جہاں جہاں ان کو سیٹیں ملے وہاں جمعیت علماء اسلام نے وہاں پہ اپنا نمائندہ بھی کھڑا کر دیا, آزاد کھڑا کر دیا ان کے مقابلے میں. جیسے آپ نے شفقت کا مثال دی, آزاد بھی لوگوں کو کھڑا کر دیا, تو ان کو اندر سے بڑے زخم لگے. میرے بہت ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ میرے رابطے ہیں, تعلق ہے, جانتے ہیں, تبادلے خیال ہو رہے ہیں, وہ اندر سے جماعت کے لوگ بہت پریشان ہیں. تو یہ میرے خیال میں متحدہ مجلس عمل تو الیکشن کے دوسرے دن ٹوٹ جائے گی. تو امکان ہے کہ یہ دڑے جو بن جائیں گے جو اپنی اپنی سیٹیں لے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ میں جماعت اسلامی کے جانا اچھا تھا؟ کیونکہ جماعت اسلامی کی ایک اپنی پہچان ہے, بہت سے لوگ ان سے دیکھو جماعت اسلامی کی تو میں تو شروع دن سے اپنا مدنی صاحب میرا, چونکہ میں خود جماعت اسلامی سے وابستہ رہا ہوں, جمعیت میں ہم نے وقت گزارا ہے, ہم تو شروع دن سے کریٹیسائز کر رہے تھے. چونکہ متحدہ میں شامل 2 ہی جماعتیں تھیں جن کی کچھ سیٹیں تھیں, ایک جمعیت علماء اسلام اور ایک جماعت اسلامی. باقیوں کی تو کوئی نہ تو سیٹ ہے, نہ کوئی ویلیو ہے, نہ کوئی ان کا نام ہے, ان کو کوئی جانتا ہی نہیں. باقی چند کے ووٹ ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی نے 5 سال تک بڑی اچھی اپوزیشن کی تھی. اچھے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے تھے کرپشن کے خلاف سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی گئی. نواز شریف کے خلاف وہ کریڈٹ لیتی رہی کہ ہم نے نواز شریف کا احتساب ہم نے شروع کروایا. وہ اپنے اگر اس ترازو کے بل بوتے پہ الیکشن میں اترتی تو ان کا بڑا نام ہوتا ہے, ان کے پاس کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کس منہ سے ہمارے پاس آتے, آپ تو اگر عمران غلط ہے تو عمران کے ساتھ تو آپ وہاں پہ وہ شیئر کرتے رہے اقتدار 5 سال تک. اگر نواز شریف غلط ہے تو اس نواز شریف کے خلاف تو آپ وہاں پہ بولتے رہے کہ جی اس کو ہم نے نااہل کروایا. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو ان کو مطلب لوگ کنفیوژن تھا کرپشن کے خلاف, وہ ان کو مطلب کچھ ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب قمر دلشاد صاحب نے, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. جی سر, انتخابات 2018 ابھی کل شروع ہو جائیں گے, 12 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابی کمپین کیسی رہی, اور یہ انتخابات جو ہیں 2018 ماضی کے بنسبت, اور یہ اس انتخابات میں کیا فرق ہے, اور کیا نئی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان انتخابات میں؟ اس میں سب سے بڑی اہم تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ووٹروں کے اندر ایک سیاسی معاشی بیداری پیدا ہوتی. ماضی کے انتخابات میں ہوتا تھا کہ ووٹر حضرات گئے, خاموشی سے ووٹ کاسٹ کر دیا, جس پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی تھی یا رشتہ داریاں تھی یا عزیزداری تھی, برادری سسٹم تھا.
اب وہ نہیں رہا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. اس میں کریڈٹ جاتا ہے آپ کا بھی, تمام میڈیا چینل کا بھی, پرنٹ میڈیا بھی, سب کچھ جتنے بھی ہے, تجزیے بھی ہوتے رہے. پھر سیاسی پارٹیوں نے جس انداز سے کمپین چلائی, پھر اشتہار, تشہیری میں آپ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, ہماری سیاسی جماعتوں نے جو اخبارات میں یا ٹی وی پہ جو اشتہار دیے ہیں, اس کی کل لاگت ایک ہماری رائے کے مطابق تقریباً 10 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کیا. اب ٹھیک ہے, وہ 10 ارب روپیہ غریبوں کی کچی آبادیوں کو دے دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن بہرحال اس سے یہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ پبلک کے اندر ایک ایسا سیاسی شعور پیدا ہو گیا کہ انہوں نے ووٹ کی بڑی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. ووٹ کی اہمیت کا وہ نہیں جو نواز شریف صاحب کے ذہن میں ہے, ووٹ کو عزت دو, وہ نظریہ نہیں ہے. نواز شریف کا جو نظریہ ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, وہ عدلیہ کے خلاف ہے, افواج پاکستان کے خلاف ہے, نظریہ پاکستان کے خلاف ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے. ان کا تو نظریہ وہی ہے جو انڈیا کے نریندر مودی کا ہے. جو آدمی یہ کہے کہ گیتا اور قرآن میں کوئی فرق نہیں, وہ یہ کہے کہ اللہ اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں, وہ یہ کہے کہ جب بارڈر کی جو لائن ہے بڑی پتلی سی ہے, میں ادھر کراس کروں ادھر کراس کروں, وہ یہ کہے کہ وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, ہم بھی آلو پالک کھاتے ہیں. اس طرح کی باتیں, وہ نظریہ وہ ہے, وہ ووٹ کو عزت دو, ان کا نظریہ وہ آ جاتا ہے. لیکن اصلی طور پر جو عوام کے اندر جو سیاسی شعور پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ہماری طاقت سے ہم کسی حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر عمران خان اپنی ایک بہت بڑی سیاسی سٹرگل کے تحت جدوجہد کے ذریعے انہوں نے ایک مقدمہ کامیابی ہوئی, پاناما پیپرز بھی رہے, ہماری عدلیہ جاگ اٹھی, ہماری عدلیہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی, خود اعتمادی پیدا ہوئی. یہ ساری چیزیں عوام کو اثر پڑ گیا. ایک اور بڑی اہم بات جو میں آپ کی وضاحت سے کہوں کہ اب جو ہمارے جو پرانے ممبران قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی ہیں, وہ جو اب اپنے حلقوں میں جاتے تھے, پہلے لوگ ان کی بڑی آؤ بھگت کیا کرتے تھے, خوشی سے ڈانس کرتے تھے کہ ہمارا ایک بہت بڑا لیڈر آ گیا ہے, ہمارے گھر پہ آیا ہے. اب وہاں جو سوال جواب ہوتے ہیں کہ آپ نے 10 سال یا 5 سال میں ہمارے لیے کیا کیا. آپ کو اپنے ایم این اے شپ پر 50 کروڑ روپیہ ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا 5 سال میں, تو آپ نے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں خرچ کیا, ہمیں اس کا حساب دو. یہ بہت بڑی سیاسی اور معاشی اور ووٹر کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. ابھی ایون شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے علاقے میں گئے, 3 دفعہ ٹرائی کی, علاقے میں نہیں جا سکے, پولیس کے تعاون سے اپنے گھر واپس آئے. اس طرح جہاں جہاں ہمارے باقی لیڈران کرام چاہتے, ایون تحریک انصاف کے جو ممبران قومی اسمبلی ہو, تو سوال جواب ہوئے, ایم کے اندر یہ سب پارٹیوں تو ہوئے ہیں. سر, انتخابات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو انتظامات ہیں پہلے کی بنسبت, ظاہر سی بات ہے ووٹرز بھی زیادہ بڑھے ہیں اور انتخابات پر اخراجات بھی زیادہ آ رہے ہیں, تو انتظامات کس طرح سے دیکھتے ہیں, شفاف ہوں گے؟ اور کچھ ایسا ہے کہ شفافیت اس لیے آئی ہے, اس میں فرق یہ پڑا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ایک وہ ادارہ نہیں رہا, وہ بھی حالات کے مطابق اپنے آپ کا مائنڈ چینج کرتا ہے. 2013 کا جو انتخابی کمیشن تھا وہ غیر آئینی تھا, اور انہوں نے ایسی بے حیثیت دکھائی کہ ان کے سامنے پولنگ اسٹیشن کے سامنے جناب ہزاروں بیلٹ پیپر بکھرے پڑے ہوئے ہیں, بیلٹ پیپر پر قبضہ کر لیا, بیلٹ بس اٹھا کے اپنی گاڑیوں میں لے کر جاتے ہوئے دکھایا گیا میڈیا نے. الیکشن کمیشن کا ممبر وہاں کھڑا تھا, ایسے مسئلہ نہیں ہوا. اسی طرح اس وقت کا چیف الیکشن کمیشن رائے شریف آرمی تھے, ابھی 6 مہینے پہ ڈیتھ ہوئی ہے ان کی, فخر الدین جی ابراہیم کی. لیکن وہ یہ ہوا کہ پولنگ اسٹیشن پر بیچارہ گیا, 3 گھنٹے بعد اسٹول پہ بیٹھا رہا, اسٹاف ہی نہیں گیا, کوئی ایکشن نہیں لیا. ہمیں اس ٹائم ہم بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, ہم نے ٹی وی کے ذریعے میسج دیا کہ جناب آپ پورا سسٹم کو یہاں پورے الیکشن کمیشن جو ریٹرننگ آفیسر کو آپ جیل بھیج دیں کہ آپ وہاں 3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں اسٹول پہ, اسٹاف ہی نہیں پہنچا. یہ وہ نہیں ہے. آپ سارا کام بہترین ایمیکیبلی ہو رہی ہے. ہمارے موجودہ چیف الیکشن کمیشن, ہمارے موجودہ ممبر الیکشن کمیشن, وہ بڑا صحیح کام کر رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. تو بہتر نتائج آئیں گے 2013 سے. الیکشن کمیشن مطابق اور فعال ہے, اس پر کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا. ہمیں افسوس ہوا کہ چند روز پہلے سینٹ میں اپوزیشن لیڈروں نے بڑے کرٹیسائز کیا الیکشن کمیشن پاکستان کو, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وہ سیاستدان ہیں, سینیٹر ہیں, تو انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا. لیکن بہرحال اب ہماری آرمی جو ہے پولیس اسٹیشن کے باہر بھی کھڑی ہے, اندر بھی کھڑی ہے. اب اس بڑا میرے دوست آپ ہمارا مقدس جگہ پہ رینک لے رہے ہیں, مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے, ہمارا سلام پہنچائیے. ہم انہیں کی رحمتوں سے اور برکتوں سے انہوں نے ہمیں ضرورت دی ہے, طاقت دی ہے. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ غیر ملکی ایجنڈا پاکستان کے الیکشن کمیشن کو متنازع بنائے گا.
اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اعتراض کر رہا ہے. ابھی مجھے وائس آف امریکہ سے میں انٹرو کر رہا تھا جب آپ سے بات ہو رہی تھی پہلے, انہوں نے کہا جی بعض پولیس اسٹیشنوں پر خواتین جہاں جو پولیس اسٹیشن ہے تو وہاں خواتین ہی پولنگ ایجنٹ ہوگی, مرد نہیں ہوگا. یہ کیا ہو گیا؟ تو مرد کو کیا معاملہ ہو گیا کہ فوج نہیں کھڑی, فوج مرد میں نہیں آتی. کتنا ایک غیر ملکی ایجنڈا وائس آف امریکہ نے سوال کیا. میں کہا بھی ہم نے جب تک الیکشن کمیشن ہوا ہے خواتین کے پولیس اسٹیشن پر خواتین ہی پولنگ ایجنٹ ہوتی ہے. ہماری فوج جو جڑی مجاہد ہے وہ پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہیں. بالکل یعنی اتنی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ بڑے طریقے سے الیکشن ہو جائیں گے اور اچھے انتظامات کے میں آپ مطمئن رہیں, آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے رہیں. سر آخری سوال آپ سے, اچھی خبریں ملیں گی. جی سر آخری سوال آپ سے کہ آپ کے خیال میں حکومتیں کون بنا رہا ہے, حکومت کہاں پر کون بنائے گا, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, میں تجزیہ ہم اس لیے نہیں کرتے, کل الیکشن ہو رہا ہے, غیب پہلے اللہ کو جانتے ہیں, لیکن جس کی نیت صاف ہے, جو اسلام سے وابستگی رکھتا ہو, جو اسلام سے محبت رکھتا ہو, تو وہی آگے ایماندار ہو, دیانتدار ہو. ووٹ کا مطلب ہوتا ہے ایمانت. سورہ نصر میں دیکھا ایمانداروں کے حوالے کر دو, جو نیک لوگ ہیں, جو ایمانت کے مستحق ہیں. اگر اس کے مطابق کوئی پارٹی پر سے طرفدار آتی ہے, اس کی نیت صاف ہے, تو پھر جس کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا اسی کو حکومت دے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں. بالکل سر, امانت دار قیادت جیتے گی. جی امانت دار قیادت جیتے گی. آپ کا سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب قمر دلشاد صاحب. فردوس صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے ایک بات درمیان میں کہی کہ غیر ملکی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے بدنام کیا جائے, الیکشن کو جو ایک دو تاریخ میں پہلی مرتبہ شفاف طریقے سے ہو رہے ہیں ان کو ذرا متنازع بنا دیا جائے. دیکھیں اس میں تو ہمارا تو موقع بالکل صاف ہے. دلشاد صاحب نے تو بہت خوبصورت بات کی, وہ اس سسٹم کا حصہ رہے, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے, کتنی شفافیت ہے, اور انہوں نے کھل کے بات کی. اور خلائی مخلوق سے تعلق نہیں, الیکشن کمیشن کا آدمی ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک بیرونی ایجنڈا ہے, آپ صرف انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارا جو اینیمیز ہیں ہمارے بالکل ساتھ میں, ان کے بیانیے میں اور میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے میں اگر کچھ بھی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے, وہ فوج سے متعلق ہو, وہ عمران کی حکومت سے متعلق ہو, تو پھر آپ خوشی کے ساتھ نون لیگ کو ووٹ دے دیں. میں ڈھونڈتے رہا, انڈین ٹائمز لکھتا ہے, انڈین ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ جی اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو انڈیا کے لیے مشکلات کا باعث ہوگی. وہی جو ہے نا ان کے انڈین ٹی وی لکھتی ہے, بولتی ہے کہ جی فوج ادھر مداخلت کر رہی ہے, نواز شریف کو ہٹوانا چاہیے. وہ سارا بیانیہ سارا پروپیگنڈا ہے. اب پاکستانی قوم میں, عوام میں شعور آیا ہے, عوام ان چیزوں میں نہیں آتی. عوام دیکھو سوال یہ کر رہی ہے کہ بھائی آپ نے اپنے پچھلے 5 سال میں ملک کو کیا دیا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا, جتایا تھا, بڑی اس کے ساتھ جتایا تھا. دیکھیں آپ اگر 2013 کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں, مسلم لیگ نون کو 1,48,74,000 ووٹ پڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور 2013 سے 2018 تک انہوں نے 90 کھرب قرضے لیے, اضافی قرضہ جو لیا 90 کھرب قرضہ. اگر اس قرضے کو ان ووٹرز بھی آپ تقسیم کریں تو انہوں نے کیا دیا ہے ووٹرز کو, ہر ووٹر کو جس نے ان کو ووٹ دیا ہے 6,31,000 روپے اس کے اوپر قرضہ چڑھایا, ہر ووٹر کے اوپر جس نے مسلم لیگ نے ان کو ووٹ دیا ہے. یہ چیزیں میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے, لوگ کارکردگی دیکھتے ہیں. آپ 1000 خلائی مخلوق کی بات کریں, 1000 فوج کی مداخلت کی بات کریں, عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے. عام آدمی یہ دیکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بدنام ترین حکومت میں برآمدات کی شرح جو تھی وہ کتنی تھی, 24 ارب ڈالر تھی. آپ اپنی چیزیں ملک سے باہر بیچتے ہیں, ایکسپورٹ کریں, کتنی تھی 24 ارب ڈالر, جو کم ہو کر آپ کے دور میں, آپ کے سنہرے دور میں اسحاق ڈار نے 21 ارب پر لے کر آیا. پیپلز پارٹی کے دور میں ٹیکس دہندگان جو ٹیکس دے رہے تھے, آپ ٹیکس وہ ہوتی تھی, وہ جو تھی وہ جا کے 24 لاکھ تھی, 24 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے. آپ کے دور میں کتنے پہ آ گئے, 14 لاکھ پہ آ گئے. ٹیکس کھانے لگے, آپ نے ٹیکس سارے مافیاز کو وہ کر دیا. ٹھیک ہے, ٹیکس ایمنسٹی جو اسکیم انہوں نے لائی ہے اس سے تو مزید چھوٹ دے دی کہ اگر آپ ایک بزنس شو کریں باقی آپ کو چھوٹ مل جائے گی. بالکل ایسا ہے. آپ اسٹیٹ بینک کے آپ وہ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر انہوں نے 8 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں. اب یہ کہاں لگا, بلکہ 8 سے 11 بلین, ہاں 11 ارب تک پہنچ گیا.
کہاں آپ نے لگایا ہے؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. ایک میٹرو آپ نے دکھائی ہے, وہ اس پہ بھی ٹوٹل قرضے پہ بنائی ہے, اور اس کے اوپر جتنی انویسٹ کر دی ہے آپ نے, جتنے اس پہ پیسہ لگایا ہے, بلکہ آنے والے 2 سال میں ہمیں چائنا کو پیسے دینے ہیں, پیسے دینا ہے. سی پیک کا وہ کام رکا ہوا ہے, سارا ٹرین ہے, سارے پیسے واپس کرنے یہ سارا. تو مطلب لوگ یہ ساری کارکردگی دیکھتے ہیں. لوگوں نے ووٹ دیا تھا آپ کو, آپ نے مطلب ایک تو یہ کہ ہمارے جو معاشی پاکستان کو قرضوں میں آپ نے غرق کر دیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم کشکول توڑیں گے. آپ نے کشکول تو کیا مطلب اگر 100 اس سے 100 کے اس سے فگر کراس کرتا ہے تو آپ کا ملک تو دیوالیہ ہوگا. آئی ایم ایف کے شرائط دیکھو ابھی اتنے سخت ہو گئے. نیا قرضہ نہیں دے رہے, ہاں نیا قرضہ انہوں نے ابھی شرائط $5,000 قرضہ لینا ہے. بالکل, انہوں نے ابھی جو بہت زیادہ سخت شرائط انہوں نے کہا کہ آپ بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, اچھا اس کے بعد پیٹرول مہنگا ہوگا, وہ سارا پیسے کی قدر میں کمی کر لے. مطلب یہ ساری شرائط ان کی, یہ سارے تحفے تحائف آپ نے دیے عوام کو. عوام تو یہ دیکھے گی. اس سے ہٹ کے اگر ہم خارجہ پالیسی کی بات کریں تو آپ کے 4 سال تک تو مطلب وہ نہیں رہا, آپ کے وزیر خارجہ نہیں رہا. گرے لسٹ میں ہم آگے, ہاں گرے لسٹ میں ہم چلے گئے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہمارا ایک شروع سے پاکستان کی ریاست کا ایک وہ رہا ہے مسئلہ کشمیر, ہماری شاہراہ گئے. آپ کے 5 سال تک وزیر اعظم رہے شخص نے ایک لفظ کشمیر پہ نہیں بولا, حالانکہ ان 5 سالوں میں کشمیر میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے, سب سے بڑی برہان وانی, سب سے بڑی تحریکیں وہاں پہ اٹھی ہیں. ان کے پیٹ پہ تو آپ نے خنجر گھونپا, وہاں سے مودی کے ساتھ دوستیاں پالی. مطلب یہ ساری چیزیں جب عوام دیکھتی ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ یہاں پہ خلائی مخلوق اور نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی نمائندگی کرنے کے لائق نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہم بات یہ بھی کر رہے تھے کہ آنے والی گورنمنٹ کو کیا مشکلات ہوں گی, تو آپ نے پہلے بات کی کہ وفاق میں جو ہے نا عمران خان نقشے لے لے گا اور حکومت بنا لے گا. KPK بھی ہم بات کر چکے ہیں, بلوچستان اور سندھ رہ گیا تو وہاں پر کون حکومت بنائے گا. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ مشکلات کیا ہوں گی آنے والی. دیکھو بلوچستان اور سندھ میں تو ظاہر ہے ابھی تک بھٹو زندہ ہے. تو سندھ میں تو کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی امید نہیں اور امکان پیپلز پارٹی وہاں بنائے گی, حکومت بنائے گی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو JDA کا وہاں اتحاد بنا ہے عمران خان کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان کو کوشش کرنی چاہیے تھی, وہ سندھ کے طوفانی دورے کرتے, اتنے زیادہ اس نے نہیں کیے. یہاں پہ یہ ہے کچھ وہ گئے سندھ گیا, کوشش کی, لیکن چونکہ وہاں پہ وہ جاگیردارانہ سسٹم بہت مضبوط ہے, وہاں پہ ابھی تک لوگوں کے ذہن آزاد نہیں ہے بالکل. وہ سوال, اور ان کو پھر وہ تعلیم بھی نہیں دی, تعلیم بھی نہیں ہے, ان کو سوال کرنے کا وہ نہیں ہے. جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا ان پٹیز میں تو یہ چیزیں ہیں کہ شعور لوگوں میں آ گیا ہے. سندھ میں تو بہت زیادہ وہ ہے. سندھ میں تو ابھی بھٹو کچھ سال تک زندہ رہیں گے, پھر اس کے بعد بھٹو کی تدفین ہوگی, بھٹو کے جنازہ ہوگا, اس کے بعد وہاں کوئی امید رکھی جا سکتی ہے. تب تک تو شاید پیپلز پارٹی. بلوچستان میں میرے خیال میں ویسی, بلوچستان میں دیکھو اس دفعہ یہ ہوگا کہ کوئی مخلوط ٹائپ کی بنے گی, جس میں مجھے امید یہ ہے کہ اس دفعہ بلوچستان کے جو اصل وہاں کے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی حکومت بنے گی. اس میں باہر کی مذہبی تنظیمیں یہ ان کے نہیں بنے گی, جیسے باپ وغیرہ. ہاں باپ وغیرہ, ان کی حکومت وہاں پہ بنے گی. دوسرا ہمارا ٹاپک تھا جس پہ ہم نے بات کرنی تھی کہ آنے والی گورنمنٹ کو مشکلات کیا ہوں گی. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو گورنمنٹ آئے گی اس کو کیا کیا مشکلات درپیش ہوں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیشہ سے یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرم مشہور ہے کہ جی یہ جو ہمارے لیے ہم 2-3 سال تک آنے والی حکومت, نئی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں تو پرانی حکومت سے یہ سارے تحفے تحائف میں ملے, یہ سارے قرضے, یہ سارا کچھ سسٹم کی خرابی. آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑے چیلنجز جو ہے وہ معاشی پرابلمز ہیں, آپ کے اقتصادی پرابلمز ہیں, آپ کے قرضے, بیرونی قرضے آپ نے واپس کرنے, اور نئے قرضے لیے بغیر آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ کی مجبوری ہے. جذباتی نعرے اپنی جگہ پہ, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کا خزانہ خالی ہوگا تو آپ تنخواہیں نہیں دے سکیں گے, آپ اداروں کے, ٹھیک ہے نا, آپ GDP آپ کی وہ نہیں ہوگی, آپ کو بجٹ بنانے, یہ سارا آپ کو بنیادی طور پہ قرضے تو لینے ہوں گے. لیکن عمران خان کی اگر حکومت آتی ہے تو میں سجیشن یہ کروں گا, یہ مشورہ دوں گا, سب سے پہلے جو کام کرے گا حکومت, اس سے اس کے لیے اہداف حاصل ہوں گے. ایک آپ کے معیشت کے بہت سارے پرابلمز حل ہوں گے, دوسری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے اوپر کوئی پھر دھرنا نہیں ہوگا, کوئی سازش نہیں ہوگی, کوئی آپ کے اوپر پریشر نہیں ہوگا. وہ یہ کہ حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے سوئس بینکوں کو خط لکھے کہ ہمارے جتنی یہاں پہ پیسہ ہمارا پڑا ہوا ہے, اس کے بعد لندن میں جتنے ہمارے یہ 4 جائیدادیں نہیں, نواز شریف کی 21 جائیدادیں لندن میں ہیں, ڈیلی ان کے ٹائمز کے مطابق, وہاں کے اخبار نے لکھی 21 جائیدادیں خفیہ ہیں. جی مطلب ایک سب سے پہلے کام عمران یہ کرے, یا جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ان دونوں پارٹیوں سے ہٹ کے, چور پارٹیوں سے, کہ یہ پیسہ بیرونی واپس لانا شروع کر دے پاکستان کا. یہ پاکستانی قوم کا قرضہ ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہیں.
آپ کے علم میں کہ ڈیلیگیشن گیا اور وہ دینے کے لیے کہتے ہیں لے لو بھائی، کچھ شرائط ہیں ان کی شرائط منظور کرے. موسٹ فیورٹ نیشن ہم نے انڈیا کو دیا ہے فیورٹ نیشن کا، وہ نہیں منگوائی، تو یہ منگوا لے تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا کافی حد تک معاشی جو ہے نا بوجھ کم ہوگا. پھر دوسرا آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے، بہت سارے سرمایہ دار، بہت سارے جو یہ ہمارے تاجر ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. میں ایک معاشی ہمارے دوست ہیں ماہر ہیں، ان سے میں نے بات کیا، اس نے کہا کہ اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا ٹیکس نیٹ کو وہ بڑھا دیں. آپ جتنے بڑی انڈسٹریز ہیں، جتنے لوگوں کے وہ یہ ان کی دوستیاں تھیں ان دو خاندانوں کی، تو وہ ان کے لیے معاف رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ غریب آدمی کے اوپر موبائل کے ٹیکس لگا دیں، اس کی کرائے پہ ٹیکس لگا دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار اور بڑے بڑے انویسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کے فری میں سارا کچھ چل رہا ہے. ان کی بجلیاں، ان کے خرچے، ان کے گیسز، ان کے اثاثے بھی ڈکلیئر نہیں ہے. اس سارے بڑے سرمایہ دار طبقے کو، پاکستان کے سرمایہ دار طبقے کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے. ان سے ٹیکس آپ لینے شروع کر دیں تو وہی ٹیکس سے آپ کے جی ڈی پی بنے گی، اسی سے آپ کے بجٹس بنیں گے. تو آپ کے لیے ایک تو معاشی پرابلم یہ حل ہوگی. پھر دوسری طرف ہمارے جو ہے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر جانا ہے، تو میرے خیال میں خارجہ پالیسی اچھی سے مطلب یہ ہو کہ پاکستان ایک دفعہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے، دنیا کے دوستیاں نہیں یا دباؤ نہیں یا وہ دوسروں کے مفادات کو نہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے، قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی پالیسی ترتیب دے دے کہ کس ملک کے ساتھ ہم کیا کچھ تعلقات، کیسے سفارتی تعلقات استوار کر سکتے ہیں. میں نے پہلے پروگرام میں نے کیا کہ خلیجی ممالک ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، خلیجی جتنے ممالک ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں بھارت کے جو مودی ہیں انہوں نے ہنگامی دورے کیے ہیں خلیج. جی میں اسی لیے اسی طرف وہاں کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو یہاں بھیج دیا کیونکہ ہمارے لوگ یہاں سے نکل گئے. یعنی کہ پچھلے 5 سال دور میں تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارا. اسی لیے میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ خلیجی ممالک، چونکہ خلیجی ممالک ہر حوالے سے پاکستان ان کا بڑا بھائی ہے. جتنے خلیجی ممالک ہیں اور اس میں پاکستانی سب سے زیادہ زر مبادلہ وہاں سے ہمارے ملکوں میں آ رہا ہے، اور ہماری افرادی قوت سب سے زیادہ ان ملکوں کے اندر ہے. ایک تو ان ملکوں کے ساتھ آپ ایک تو دورے کرے، جو بھی وزیر اعظم بتا، سب سے پہلے ان ملکوں کے طوفانی قسم کے دورے، اور ان کے ساتھ تجارتی وہ معاہدے کرے. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے پروڈکٹس جو ہم اپنے ملک سے بیچ سکتے ہیں جو ہندوستان سے ان ملکوں میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو بیچ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم بیچ سکتے ہیں، عام گھروں میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان کے ساتھ کشکول کے بجائے کہ بھائی ہمیں دے دے، چندہ دے دے، نہیں، آپ ان کے ساتھ تجارت کریں ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد افرادی قوت جو ہماری جا رہی ہے ان کے ساتھ میٹنگز کریں. آج تک آپ مجھے دکھائیں خلیجی ممالک کے اندر بیٹھنے والوں کے ساتھ آ کے ہمارا کون سا وزیر اعظم بیٹھا ہے ان کے ساتھ. مودی جاتا ہے دبئی میں، ان کے ساتھ میٹنگز کرتا ہے. اس وقت معذرت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، محترم جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جناب وعلیکم السلام. جی سر، انتخابات 2018 کل انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے، پولنگ کا عمل شروع ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی ان کو معاشی اعتبار سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کیا وہ ان مسائل سے نکل پائے گی اور کس طرح نکل پائے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو حکومت آ رہی ہے اس کو ایک ایسی معیشت ورثے میں ملے گی جو سنگین بحران سے دوچار ہے، اور خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ آسمان سے بڑھ گیا ہے. اکتوبر 16 سے اب تک جو ہے وہ ہم زر مبادلہ کے ذخائر میں 10 ارب ڈالر کی کمی ہو چکی ہے. اور اب یہ بالکل واضح ہے کہ نئی حکومت وہی کرے گی جو پچھلے 25 برسوں سے ہو رہا ہے، یعنی عوام کو بتائے گی کہ معیشت تباہ ہے، اور جتنی ہم سمجھ رہے تھے اس سے زیادہ تباہ ہے. اس لیے اب ہم 2 کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ IMF کے پاس جائیں گے اور ان سے قرضہ لیں گے، اور ان کی جو شرائط ہوں گی وہ پھر آپ کو اس کو بھگتنا پڑے گا، نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ وہ قوم سے وعدہ کریں گی کہ جناب آپ قربانی دیں اور ہم آپ کو ایک سنہرے مستقبل کی نوید سناتے ہیں. لیکن معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جن بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے، جو کہ پچھلی ہماری عام پارٹیاں تھیں 3، ان کی انتخابی منشور میں تھا، وہ پچھلے 25 سال سے وہ بنیادی اصلاحات کرنے کے لیے کوئی پارٹی، کوئی پارلیمنٹ، کوئی صوبائی اسمبلی تیار نہیں ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ٹیکسوں کی وصولی کوئی 4,500 ارب روپے کم وصول ہو رہا ہے، اس کو روکیں. اب دیکھیے 15 ارب ڈالر تو ہمارا بیرونی کھاتوں کے ذریعے سالانہ باہر جا رہا ہے جو کھلی منڈی سے خریدتے ہیں، اور اسمگلنگ اور جو ہے حوالہ ہنڈی سے 15 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن قدرت نے اس وقت
पाकिस्तान को एक ऐसा सुनहरी मौका दिया था कि वो जो है इन चीजों से ओहदा बरा हो सकता था, और वो ये था कि सारी दुनिया में टेररिज्म के नाम पर ये हो रहा है कि जो पैसे दूसरे मुल्कों के शहरियों के हैं खुफिया रखे गए हैं, नाजायज हैं, उनके खिलाफ जो है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होनी थी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं। अगर वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम सही आती तो कोई $150 अरब हमारे बाहर पड़े हैं, अगर उसमें से जो है वो 10% भी आ जाते तो हमारे मसले हल हो जाते। तो लेकिन उसमें एक क्लॉज डाल दी गई बड़ी खामोशी के साथ कि कि जनाब अगर कोई पैसा नहीं लाना चाहता है तो हमें 5% टैक्स दे दे। अब देखिए 20 साल से अगर आप देखें तो एक ही बात हो रही थी कि लूटी हुई दौलत बाहर से लानी है, तो अगर आपने 5% टैक्स लेके वो कर दिया तो फिर पैसा तो वहीं रहेगा, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक तो ये है कि ये क्लॉज को बदलने की जरूरत है, और दूसरा ये था कि हम अब भी अपने मसाइल से निमट सकते हैं। उसमें जो चीजें करनी है, नंबर 1 वो वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, स्मगलिंग को रोकने के लिए कानून साजी करें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है जिसके लिए चोरी का पैसा बाहर जाके वापस आ जाता है, उसको मनसूख करें। प्रॉपर्टी की जो मसौदे हो रही हैं उसमें कई हजार अरब रुपए की गलतकारियां हो रही है, पैसा वहां सेफ हेवन मिल जाता है। तो ये कानून बना दें कि प्रॉपर्टी के सेल और परचेज जो है वो मार्केट के नरखों पर होगी, और हम सरमाए के फरार को रोकें और मईशत को दस्तावेजी बनाएं, और तालीम और सेहत की तरफ तवज्जो दें और इस्लामी निज़ाम मईशत को अपनाएं। तो आज भी पूरी जिम्मेदारी से ये कहा जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इन मसाइल पर काबू पा लेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो अभी तज्ज़िया निगार कह रहे हैं, जो सूरत हाल ये बता रही है पाकिस्तान के इंतखाबात में कि आने वाली गवर्नमेंट इमरान खान साहब के पास आ जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि पहले जो दो हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, कौम ने उसको आजमा लिया है, तो आप क्या समझते हैं अगर इमरान खान की हुकूमत आ भी जाती है तो क्या वो माशी मुश्किलात से निकलने के लिए उनके पास कोई एजेंडा होगा, वो निकल पाएंगे, या वो भी पहले वालों की तरह करेंगे? देखिए बड़ी आम बात है, पहले तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये समझ रहा हूँ कि एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी और उसमें 2 से ज्यादा पार्टियां होंगी। तो ये उनको इतनी मेजोरिटी नहीं मिल रही कि वो जो है वो अकेले हुकूमत बना सकें, और कम से कम एक सूबे की हद तक तो हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि वहाँ पीपुल्स पार्टी की हुकूमत होगी, और वो सूबे सिंध है जिनको उनके साथ इख्तलाफात है। पंजाब की सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है, मगर ये जो आपका सवाल ये इसलिए अहम है कि इसका हमारा ताल्लुक हमारी सलामती से है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो 5 साल गुजरे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो अभी लोगों को ये एहसास नहीं है कि जो पाकिस्तान में NFC अवार्ड आया था 8 साल के तहत, उसमें कुछ चीजें सूबों के पास आ गई थी, जिसमें तालीम है, सेहत है, जो 2 बड़ी आम शोबे हैं, उनका वफाक से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था। इसी तरह से प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर को 20% हिस्सा हमारी मईशत का, वो भी सूबों के पास था। तो सूबे खैबर पख्तूनख्वा ने इन 5 वर्षों में अपने मंशूर से 100% इनाराफ करके वही किया जो सिंध ने किया, वही किया जो पंजाब ने किया। तो अगर ये चीज आप नुक्ता नजर रखें, और जो उस वक्त हुई जबकि 2013 में जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो उसमें अच्छे लोग खासी तादाद में थे, अब वो इलेक्टेबल्स आ गए हैं, तो ये बात कब समझ में आएगी कि इन इलेक्टेबल्स की मौजूदगी में वो जो तब्दीलियां पार्लियामेंट के लिए जरूरी हैं वो कर ही नहीं सकते। जैसे कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में मैंने आपसे पूरी जिम्मेदारी से कहा कि अपने मंशूर से उन्होंने 100% इनाराफ किया, तालीम का बजट का जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया, सेहत का बजट का जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया, प्रॉपर्टी पे इफेक्टिव टैक्स नहीं लगाया, एग्रीकल्चर पे नहीं लगाया। तो अगर उस वक्त नहीं लगा सके तो आज कैसे लगाएंगे? ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। बदकिस्मती से एक कमजोर हुकूमत होगी, कोalition गवर्नमेंट, और वो नापायदार होगी। स्ट्रीट पर डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे, खासतौर से एक बड़ी पार्टी जो है वो सड़कों पर आएगी। और दूसरी बात ये थी कि पहले ये शोर हो चुका है कि जनाब ये जो है वो लाडले हैं तो और इल्जामात की बारिश है, और क्योंकि ये इनहराफ कर रहे हैं 100%, तो मुझे बदकिस्मती से ये लगता है कि अल्लाह ताला तौफीक दे कौम को कि वो दबाव बरकरार रखे और उनको मजबूर करे, जो भी हुकूमत है, कोalition आए, कि वो जो है जो वायदे उन्होंने मंशूर में किए हैं उससे ना हटें, और अगर वो हटते हैं तो फिर वो इख्तिदार में रहने के हक हो देते हैं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं वोट की इज्जत दो, तो वोट की इज्जत देने का मतलब ये भी है
کہ جن وعدوں پر آپ نے کیا تھا ان وعدوں پر عمل کریں. پچھلے 5 سال کم از کم تینوں پارٹیوں نے نہیں کیا. یہ میں 100% پوری ذمہ داری سے ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت میں بتلا رہا ہوں. جی سر، آپ نے کہا بالکل کہ کے پی کے میں کچھ چیزوں میں جو آپ نے بتائی کہ بہت ساری چیزوں میں انہوں نے انحراف کیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، انہوں نے تو پورے 5 سال وفاق میں حکومت کی ہے، تو ان کے دور میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ زیادہ نہیں ہے؟ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ قوم جو ہے ایک نئے پارٹی کو آزمائے، انہیں موقع دے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے خدمت میں عرض کر دوں کہ میں تو اللہ کے خوف سے بات کرتا ہوں. جی. مثال کے طور پر تحریک انصاف کو سینٹر میں ابھی تک موقع نہیں ملا. جی. لیکن ان کے منشور میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو پراپرٹی انڈر ویلیوڈ ہو اس کو ہم قومی ملکیت میں لے لیں گے. ایک مثال دے رہا، قومی ملکیت میں لے لیں گے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی قومی ملکیت میں مت لو، آپ صرف اتنا کر دیں کہ جو سودا ہو وہ مارکیٹ ریٹ پر ہو. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کوشش کی، مگر ان کی پارٹی میں جو پراپرٹی کی مافیا کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو منشور سے کرنے کی اجازت نہیں دی. یعنی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کئی ہزار ارب روپیہ لوٹا ہوا تھا، وہ جا رہا ہے پراپرٹی میں. تو اگر یہ پچھلے 5 سال میں انہوں نے یہ سرنڈر کر دیا کہ ہم پراپرٹی پر جی سی ریٹ کو نہیں بڑھائیں گے، اگر انہوں نے اس چیز کو سرنڈر کر دیا 5 سالوں میں کہ ہم ایگریکلچر کا تعلق ٹیکس کا وفاق سے نہیں تھا، تو انہوں نے وہی کیا جو پنجاب میں اور سندھ نے کیا تھا. پراپرٹی پہ ٹیکس انہوں نے وہی کیا جو پنجاب اور سندھ نے کیا تھا. تعلیم کے بجٹ میں جو وعدہ انہوں نے 5 گنا کرنے کا کہا تھا وہ نہیں کیا. صحت کے مد میں انہوں نے 6 گنا کرنے کو کہا تھا، وہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک وہ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو کریں گے کیسے؟ اور ٹیکس لگانے کے لیے پارلیمنٹ کی اور صوبائی اسمبلیوں کی منظوری ضروری ہے، جو وہ لے ہی نہیں پائیں گے. ان کے پاس تو جو ہے الیکٹیبلز کی بھرمار ہے جو پچھلے کئی الیکشنز میں یہ ساری اصلاحات کو ناکام بنا چکے ہیں. تو اللہ سے ڈریں، دباؤ بڑھائیں اور کوشش کریں کہ جو بھی آئے اس کے اوپر یہ دباؤ برقرار رکھیں کہ اگر آپ نے منشور سے انحراف کیا تو پھر ہم عدالت میں جائیں گے کہ جناب یہ چونکہ 100% انحراف کر رہے ہیں تو ان کا رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. یہ تلوار اگر نہیں لٹکائی تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ 2023 میں جو ہے وہ وہی ہوگا جو آج 2018 میں ہوگا. ایک بڑی اہم میں بتا دوں، ایک ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ جو بھی حکومت بنائے گی 2 ہفتے میں پتہ چل جائے گا. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی تو تحریک انصاف نے اس کی سختی سے مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور ہم ان کیسز کو ری اوپن کریں گے، ریکارڈ پر ہے. اب سوال یہ ہے کہ نگراں حکومت سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ ٹیکس ایمنسٹی تو پارلیمنٹ نے اپروو کی تھی. اب جو ٹیکس ایمنسٹی ایکسٹینڈ کر دیا نگراں حکومت نے وہ آرڈیننس کے ذریعے کی ہے اور قانون کے مطابق 4 مہینے کے اندر اس کی توثیق ہونی ہے. اگر پیپلز پارٹی اور ان کے مل جائیں یہ تحریک انصاف اور اس کو رد نہیں کرتے اور اس آرڈیننس کو اپروو کر دیتے ہیں جس کے متعلق انہوں نے کورٹ میں جانے کا وعدہ کیا تھا، تو پہلے ٹیسٹ میں اس کام خدا نخواستہ ناکام ہو جائیں گے. اور اگر یہ کر کے دکھا دیا جس کا امکان 0% ہے، اب وہی لوٹ مار چلتی رہے گی، تو پھر تو مومن کو ایک سراغ سے کیسے ڈسا جا سکتا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، معروف معیشت دان تھے. بہت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، آنے والی گورنمنٹ کے حوالے سے بہت صورتحال بتا رہے تھے کہ کیا خطرات ہیں، کیا کچھ ہیں. فردوس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کروں گا. جی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں خدا خوفی سے بات کر رہا ہوں. سوری ٹو سے کہ کیسی خدا خوفی ہے کہ آپ ایک صوبائی حکومت کے 5 سالہ دور کو 35 سالہ اور 40 سالہ دور سے تقابل کر رہے ہیں. جنہوں نے وفاق میں بھی حکومت کی، صوبوں میں بھی حکومت کی، فل میجارٹی کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، ان کا آپ تقابل کر رہے ہیں ایک ایسے صوبائی سیٹ اپ سے، گورنمنٹ سے جن کو صوبہ ملا جو خودکش دھماکوں سے خستہ حال تھا. تمام ادارے تباہ تھے، خوف کا عالم تھا، بربادی تھی، صوبے میں کچھ بھی نہیں تھا. ان کو ایک صوبے میں 5 سال کی حکومت ملی، آپ اس کو تقابل کر رہے ہیں 35 سالہ دور حکومت کرنے والوں سے. یہ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ تقابل ہی تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک. اب یہ دوسری بات، اب بلاول اس سب کے باوجود اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ نہیں مانگ رہا ہے. وہ ووٹ مانگ رہا ہے میرا نانا بھٹو کو مارا گیا تھا، میری ماں کو شہید کیا گیا تھا، اس لیے مجھے ووٹ دے دو. شہباز شریف اپنی کارکردگی پہ ووٹ نہیں مانگ رہا ہے. اس کے جلسے کے آخری 5 منٹ اٹھا کے دیکھو، کہہ رہا ہے بھائی جیل میں ہے، بابی ادھر ہسپتال میں ہے، بھتیجی ادھر جو ہے قید میں ہے، ٹھیک ہے، مجھے ووٹ دے دو. یہ عمران خان پاگل کا بچہ، میں سوری ٹو سے
لفظ کا انتخاب میں درست نہیں کر رہا ہوں. یہ پاگل تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے خوار ہو رہا ہے, اس کے گریبان پھاڑا گیا, بارشوں میں, کیچڑ میں, ہر جگہ پہ تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ لڑ رہا ہے, فائٹ کر رہا ہے. اس کے اپنے کوئی نہیں ہے, اپنے کسی عزیز کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہا ہے, تم سے تمہارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ٹیکس کا نظام وفاق کے ہاتھ تھے, وہاں اسمبلی میں قرارداد جائے گی, سب کچھ ہوگا. دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں صوبوں کو اختیارات دیے گئے. صوبوں کو کس نے اختیارات دیا ہے کہ آپ جو ہے نا ٹیکس کے سسٹم کے اندر وہ کرے, ترمیم کرے, وہ کرے. تو اگر آپ غیر جانبدار ہو کر بغیر کسی تعصب کے میڈیا کی نظر سے ہٹ کے خود جا کے صوبہ خیبر پختونخوا کا جائزہ لے لیں تو بہت بہتری آئی ہے. ادارے بنے. آپ کے پولیس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ مطلب آپ کے پولیس اسٹیشن میں جانے کے لیے آپ کو اپنے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو فون کرنی پڑتی تھی کہ سر میں نے جانا ہے وہاں پہ بندہ چھڑانا ہے, مقدمہ درج کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, ٹائم لے کے. ابھی آپ جائیں گے بڑے احترام کے ساتھ, ریسپیکٹ کے ساتھ آپ کو بٹھایا جائے گا, آپ کی بات سنی جائے گی, کوئی دھکا نہیں ہے, کوئی گالی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, آپ کا مقدمہ درج ہوگا. ہسپتالوں میں جائیں, اتنے اچھے ہاسپٹلز وہاں پہ بنے ہیں, ٹھیک ہے. اور تعلیمی مطلب وہ انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا 2-3 میڈیا چینل نے پھیلایا جی وہاں پہ یونیورسٹیاں نہیں تھی, گوگل میں نظر نہیں افراڑا. ٹھیک ٹھاک وہاں پہ تعلیم پہ کام کیا انہوں نے, ادارے بنائے انہوں نے. ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ خامیاں تو ظاہر سی باتیں ہوں گی, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ 100% یہ ہے کہ پیچھے آنے والی جو ماضی کی حکومتوں سے ان کے بنسبت کارکردگی اچھی رہی ہے. بھائی سب سے بڑی بات مدنی صاحب نا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی صوبے میں قوم کو چونا لگاتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, اس کے باوجود سینہ زوری کے ساتھ لوگوں کو کہتے ہیں ہم نے تمہارے کام کیے, ہم نہیں ہوں گے تو تمہارا کوئی نہیں ہوگا, ہم نے یہ کیا وہ کیا. ایک ہے آپ کوشش کرتے ہیں, آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہے, قوم کے سامنے آ کر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ یہاں پہ یہ غلطی ہو گئی, تو کس کو آپ وہ کریں گے, سپورٹ کریں گے جو سچا ہے. دیکھیں عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہم نئے تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی. دیکھیں اتنا اس نے بڑا سچ بولا ہے, پاکستانی سیاست میں اتنا بڑا سچ کون بولتا ہے. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ 2013 میں ہمیں نہیں ملی حکومت, شاید ہم نہیں چلا سکتے. یہ سچ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی جھوٹا آدمی نہیں بول سکتا ہے. یہ ساری جماعتیں ابھی لوٹا ہے پاکستان کو, پھر بھی کہتے ہیں ہم نے کام کیا ہے. قوم کے بچے کو مقروض کیا, اپنے بچوں کو لے جا کے وہاں پہ عربوں کے جو ہے نا وہ ارب پتی بنایا, ان کے باہر کی نیشنلٹی دلوا دی, سب کچھ کر دیا, پھر بھی کہتے ہیں ہم نے قوم کو بنایا, سنوارا ہے, سب کچھ کر دیا. لیکن عمران جھوٹ نہیں بولتا ہے, اس کی پارٹی جھوٹ نہیں بولتی. کوشش کریں گے, جہاں غلطی ہوگی اس غلطی کو کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی, اس کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو چلنے والے ہوں, غلطیاں ماننے والے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات درمیان میں یہ کہی کہ جو پاکستان میں ایمنسٹی جو اسکیم آئی تھی ٹیکسوں کی, بیرون ملک سے جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ ہمیں 10% ٹیکس دے دیں اپنی جائیداد ڈکلیئر کر کے, تو باقی ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے کتنا ہے, کیا ہے, کیا نہیں. وہ کہہ رہے تھے یہ جو کلاز ہے یہ 4 مہینے کے بعد جو ہے نا قانون کا حصہ بن جائے گی. تو اس میں تحریک انصاف نے اگرچہ مخالفت کی ہے, اس شک کی مخالفت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سب کو برابر ہی ٹیکس دینا چاہیے, جو ڈکلیئر کرنے چاہیے احساس سے. تو اس لحاظ سے ان کا جو تھی یہ بات تو کسی حد تک اچھی تھی کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن اب آنے والا دور کیسا ہوگا اور تحریک انصاف کیا یہ چیزیں کر پائے گی, ظاہر سی بات اگر وہ نہیں کرے گی, بات آپ کو بتا رہا ہوں معاشی حوالے سے, نہیں کرے گی تو پھر ہمارے باہر نکلے گی. پاکستانی لاکھوں لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کوئی اچھا آدمی آئے, ہم پاکستان میں آئے, انویسٹ کریں. دیکھیں بہت لوگ ہیں, بڑے بڑے تاجر ہیں, انویسٹر ہیں پاکستانی, اللہ نے بہت دیا ان کو, بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈر یہ ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے ہمارا پیسہ کھایا جائے گا, ڈوب جائے گا. میرے کل رات ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی, برطانیہ میں بیٹھے ہوئے 40 سال سے وہاں ہے, کہتی یار میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں برطانیہ آیا, اب بہت کچھ کمایا, واپس جا کے پاکستان میں لگانا چاہتا ہوں, لیکن ڈر یہ ہے کہ چور لٹیرے ڈاکو یہ کھا جائیں گے میرا مال. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوٹلی کے اندر آپ اٹھا کے گوگل کرے دیکھیں, بندہ آیا, اس نے فیکٹری لگائی, سب کچھ کر لیا, ٹھیک ہے, اس پہ قبضہ ہو گیا. وہ رو رہا تھا, یہ 4 سال پہلے کی بات ہے, کہ بھائی ہم آتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں اپنا ملک سمجھ کے اور ہمیں لوٹ رہے ہیں. زرداری باقاعدہ ٹیکس مانگ رہا ہے, لوگوں نے لگایا, اس نے کہا بھائی میرا اس میں حصہ کدھر ہے. تو ایک مطلب ایسی گورنمنٹ آئے گی جو پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے اس کا جذبہ ہوگا, جنون ہوگا. تو باہر سے ہمارے دیکھو اگر یہی لے کے آئے, جیسے 150 ارب ڈالر باہر پڑے بھائی, آپ کا ٹوٹل قرضہ کتنا ہے, 91 ارب ڈالر ہے یا اس سے تھوڑے سے زیادہ, تو 150 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے.
اگر وہ لائے ہمارے تو ہمارے بہت سارے معاشی پرابلمز حل ہوں گے. صرف یہ کہ چور ڈاکو آئیں گے, ظاہر ہے وہ اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو وہ زرداری کے باہر کے اثاثے تو نہیں لائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس دن اپنے اثاثے باہر پڑے. اس طرح زرداری کی حکومت آتی ہے وہ نواز شریف کے تو نہیں لائے گا, خط نہیں لکھے گا, سارا کچھ کرے گا. ایسا آدمی آئے گا جس کے نہ کوئی باہر اثاثے ہیں, نہ اس کے جو ہے نہ چوری کا پیسہ باہر ہے, نہ اس کے اس طرح کے وہ ہے, تو وہ انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے. فردوس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے الیکشن 2018 کے حوالے سے. الیکشن 2018 کون جیتے گا, انتخابات کون جیتے گا, اس کا فیصلہ بھی 25 جولائی کو ہو جائے گا. لیکن پاکستان کب جیتے گا, پاکستان کب آگے جائے گا, اس کا فیصلہ کل پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. کل 25 جولائی کا دن پاکستان کی تاریخ میں واقعی ایک تبدیلی کا دن ہے. اس دن ہر پاکستانی کو چاہیے وہ اپنے مستقبل کے لیے, روشن مستقبل کے لیے, اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, اور پاکستان کو جو لاحق خطرات ہیں, معاشی خطرات ہیں, معاشی اعتبار سے پاکستان کو کس قدر دیوالیہ کیا جا چکا ہے پچھلے 10 سالوں کے دوران اور اس سے پہلے کے جو عرصہ ہے اس کے دوران, تو ہر پاکستانی کو چاہیے کہ کل وہ معاشی غارت گروں کے خلاف بھی نکلے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا, جنہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اور پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچایا, پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ملائے یا ان کی زبان بولی, ان کے خلاف بھی نکلے. ہر پاکستانی کو اپنے دل سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں ووٹ کیوں دے رہا ہوں, کس لیے دے رہا ہوں. اس لیے نہیں دینا کہ ہمارے گھر کی سڑکیں جو ہیں, ہمارے گھر محلے میں جو گلیاں ہیں, نالیاں ہیں, وہ پکی ہو جائیں گی, سڑکیں پکی ہو جائیں گی, یا ہمارے کسی آدمی کو جاب مل جائے گی, کہیں پر کچھ عہدہ مل جائے گا. یہ چیزیں نہیں مد نظر رکھنی, بلکہ پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ہر پاکستانی کو اپنے شعور کے ساتھ اور اپنے دل و دماغ کو زندہ کر کے, تازہ کر کے فیصلہ کرنا ہے, اور ووٹ اس کو دینا ہے جو پاکستان کے لیے خیر خواہ ہو, جو آپ کے لیے خیر خواہ ہو, اور جو آپ کے ملک کے لیے خیر خواہ ہو. اگر ہماری قوم نے کل یہ فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ پاکستان کے اوپر جو مسائل ہیں اور مشکلات ہیں وہ ضرور دور ہو جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.